14 نہتے لوگوں کا قتل، یہ تھا اپنے وقت کا کرپٹ فرعون۔ واقعی ہی نواز شریف اپنے وقت کا کرپٹ ترین فرعون تھا، اور آج بھی ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ جو ڈیل ہوئی وی ایس کی سہولت کاروں سے، یہ کرپٹ ترین بندہ ہے، بیٹھا لندن میں ہے، کام یہاں کروا رہا ہے سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں عامر خان۔ چینل کو سبسکرائب اینڈ فالو کریں، لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ آپ لوگوں کے اس تھوڑے سے ایفرٹس اور سپورٹ سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ جی ہاں، پاکستانی عوام بھول بھی جائے، جی ہاں، بڑے بڑے فراڈ کر کے شریف فیملی بھول جائے، لیکن ہم نہیں بھول سکتے۔ جی ہاں، آج ان کا چٹا پٹا پرانا کھولتے ہیں۔ 2013 میں نواز شریف نے وزیر اعظم بنتے ہی پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم شروع کی، جس کا سربراہ اپنی بیٹی مریم نواز کو بنا دیا۔ اس اسکیم کے تحت ہر ایک درخواست کے ساتھ 100 روپے فیس مقرر کی گئی۔ فیس وصول کرنے کے لیے نیشنل بینک کا ایک کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کیا گیا، جو مریم نواز کے نام پر ہی کھولا گیا تھا۔ ٹوٹل 1,70,00,000 درخواستیں جمع ہوئیں۔ 100 روپے فی درخواست کے حساب سے 170 کروڑ، جی ہاں 170 کروڑ مریم نے ذاتی اکاؤنٹ میں وصول کر کے استعفیٰ دے دیا، جو مریم کے پپا نواز شریف نے فوراً ہی قبول کر لیا، کیونکہ وہ تو پلاننگ تھی، اور مریم سے 170 کروڑ بھی واپس نہ مانگے۔ اس 1 ارب کے قرض فنڈ میں سے کسی ایک بھی پاکستانی کو 1 روپیہ بھی قرض نہ دیا گیا، کیونکہ یہ اسکیم شروع ہی فراڈ کی نیت سے کی گئی تھی۔ جی ہاں ناظرین، پاکستانی قوم کے ساتھ اس نام نہاد شریف عرف شریر فیملی نے یہ کوئی پہلا فراڈ نہیں کیا تھا۔ آپ گھبرائیں نہیں، آگے چلتے ہیں۔ 1985 میں باحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب 5 ارب کا گبن کیا۔ پھر پیلی ٹیکسی، آپ کو یاد ہوگی، اس پیلی ٹیکسی اسکیم پر فراڈ کیا۔ پھر قرض اتارو ملک سنوارو کا نعرہ لگایا۔ کینہ پروری کی ایک داستان ایک اور بھی ہے۔ جی ہاں، 1985 میں روزنامہ پاکستان کا صفحہ اول کا اردو اخبار تھا۔ روزنامہ جنگ کے بعد یہ واحد اخبار تھا جس کے پاس کلر پرنٹنگ کی سہولت اس وقت موجود تھی۔ اس کے مالک اور ایڈیٹر حاجی اکبر مرحوم شومئی قسمت سے نواز شریف پر ایک تنقیدی آرٹیکل لکھ بیٹھے۔ ان کو بے نظیر کے خلاف نواز شریف کی انتخابی مہم کا اندازہ اچھا نہ لگا، جس میں نواز شریف نے ہیلی کاپٹر سے بے نظیر کی ایڈٹ کی ہوئی ساحل سمندر پر فحش تصاویر گرائیں۔ پھر تحریک عدم اعتماد کے نام پر چھانگا مانگا کا ڈرامہ سٹیج کیا، اور سیاست میں چمک کا پہلی دفعہ اتنا کھل کے استعمال کیا۔ ہارس ٹریڈنگ اور لوٹے کی اصطلاحیں سیاست دانوں کے لیے متعارف ہوئیں۔ جی ہاں، نواز شریف نے یہ کینہ دل میں رکھ لیا، اور 1990 میں برسر اقتدار آتے ہی حاجی اکبر صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور ان کا اخبار بما پریس ضبط کر لیا گیا، جس کی اس وقت ویلیو 5 کروڑ سے زائد تھی، جب ڈالر 16 روپے کا تھا۔ بوڑھے حاجی صاحب جیل میں بیمار پڑ گئے، اور ان کو علاج معالجے کی سہولت بھی نہ دی گئی۔ حاجی صاحب کا اس بیماری سے انتقال ہو گیا، جو در حقیقت ایک قتل واردات تھی۔ حاجی اکبر کی فیملی بالکل برباد ہو گئی۔ نواز شریف نے روزنامہ پاکستان کا ڈکلیریشن 5 لاکھ روپے کے عوض مشہور زمانہ چمچہ گیر لفافہ صحافی جی ہاں مجیب الرحمان شامی کو دے دیا گیا۔ پریس بما آفس بلڈنگ اور تمام اثاثہ جات بھی اس بکاؤ آدمی مجیب شامی کے حوالے کر دیے گئے، بلکہ لیبرٹی چوک کے پیٹرول پمپ کی لیز بھی دے دی گئی۔ جو ان کے لیے ان جیسا کرپٹ ہے، اس کو تو نوازتے ہیں نا، یہ ان کو تو نوازیں گے، کیونکہ باپ کا مال ہے نا، حکومت ان کے باپ کی ہے۔ یہ کوئی اکلوتی نوازش نہیں تھی۔ پرائیویٹائزیشن کے نام پر ملک کے سب سے قیمتی ادارے اپنے فرنٹ مین میاں منشا کے ذریعے خود ہتھیا لیے گئے، اور مسلم کمرشل بینک صرف 28 کروڑ میں، کتنے میں؟ 28 کروڑ میں میاں منشا کے نام کر دی گئی، جبکہ مسلم کمرشل بینک کے صرف ہیڈ آفس کی ہی قیمت اس سے کئی زیادہ تھی۔ یہ براہ راست نواز شریف کے احکامات پر جی ہاں کیا گیا، اور آپ یہ دیکھیں کوئی بڈنگ بھی نہیں کروائی گئی۔ جمائمہ خان پر ٹائلوں کی اسمگلنگ کا مقدمہ بنوا کے اندر کروا دینا، شدید ہراساں کر کے پاکستان چھوڑنے پر مجبور کرنا،
نعیم بخاری کی گلوکارہ بیوی طاہرہ سید کو اپنی دولت سے اندھا کر کے پھنسا لینا اور نعیم بخاری سے طلاق دلوا دینا، میاں صاحب ان چکروں میں جی ہاں بڑے مانے جاتے ہیں۔ آپ ارشد شریف کا دیکھ لیں کیسا کام کیا ہے، کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، سالوں بیت جائیں گے، ارشد شریف کے لوائقین سسک سسک کے بیڑا پار ہو جائے گا، پر اس بندے کو، اس میاں صاحب کو آنچ بھی نہیں آئے گی۔ یہ بڑا پلانر ہے بھائی، بڑا پلانر گیمر ہے یہ۔ ماڈل ٹاؤن جیسے واقعے میں 14 نہتے لوگوں کا قتل، یہ تھا اپنے وقت کا کرپٹ فرعون۔ واقعی نواز شریف اپنے وقت کا کرپٹ ترین فرعون تھا، اور آج بھی ہے۔ یہ آپ دیکھیں یہ جو ڈیل ہوئی ہوئی ہے اس کی سہولت کاروں سے، یہ کرپٹ ترین بندہ ہے، بیٹھا لندن میں ہے، کام یہاں کروا رہا ہے سارے۔ آگے چلتے ہیں، سنیں اس کی بہت پوری لمبی لسٹ ہے، ایک لمبی داستان ہے اس کی، وزیر اعلیٰ سے لے کر قاتل اعلیٰ تک کی۔ آپ کو نواز شریف کے اپنے ہی شہر لاہور کے کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ سرکاری اسپتال سے علاج نہ کروانے کی وجہ سمجھ آتی ہے کبھی؟ کیونکہ جب بھی انہیں کسی بھی سرکاری اسپتال لے جایا جاتا ہے تو انہیں یاد آتا ہے کہ یہ سب کمیشن کھا کر بنائے گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کا انہیں یاد آتا ہے کہ یہاں ہم نے سب ڈاکٹرز رشوتیں لے کر لگائے گئے تھے، جو ان کے ایک اشارے پر رات کے 12 بجے بھی گرلز ہاسٹل میں گھس جانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ دواؤں کا انہیں پتا ہے کہ حنیف عباسی جیسے پاؤڈری کی کمپنی میں 2 نمبر بنتی ہیں، اس لیے انہیں ذرا سی کھانسی کے علاج کے لیے بھی لندن کے ہی کسی اعلیٰ اسپتال جانا پڑتا تھا۔ ویسے تو یہ پاناما لیکس سے فرار کا راستہ اختیار کر کے اوپن ہارٹ سرجری کے ڈرامے سے ایک دن پہلے لندن کی سڑکوں پہ شاپنگ کرتا ہوا پایا گیا، میک ڈونلڈ سے زنگر برگر کھاتا دیکھا گیا۔ چلے فرض کر لیں کہ اگر نواز شریف کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی بھی تھی اور یہ بلڈ پریشر، شوگر اور انجائنا کا پیشنٹ بھی ہے، تو جب یہ 2-3 دن تک سڑکوں پر گلا پھاڑ کر کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا کی صدائیں بلند کر رہا تھا، تب اس کی بیماری کہاں مر گئی تھی؟ اگر یہ قوم کے ساتھ جھوٹ، مکار، فریب اور بیماری کا ڈرامہ نہیں کر رہا تو اس کے دونوں بیٹے ایک بار بھی اس کی خیریت دریافت کرنے پاکستان کیوں نہیں آئے؟ انہیں لندن بھاگنا ہے اپنے بیٹوں کے پاس، اپنے سمدھی کے پاس، وہاں یہ بہت پہلے سے سیاسی پناہ کی درخواست دے چکے ہیں، جسے برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 نے راز میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ برطانیہ کے بینکوں میں اس کرپٹ فیملی کے کروڑوں اربوں ڈالرز اور پاؤنڈز ان کی معیشت کو سنبھالا دیے ہوئے ہیں۔ آج یہ سب جان لینے کے باوجود جو شخص بھی اس نواز شریف کو بے گناہ، معصوم، ایماندار اور بیمار سمجھتا ہے، وہ اپنی عقل پر ماتم کر رہا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ لسٹ ہے